بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اسی طرح یہ باقاعدہ مسواک لیتے ہیں اور باقاعدہ مسواک کرتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، جمعے کو باقاعدہ نہاتے ہیں اور اس کو دینی خدمت سمجھتے ہیں، اللہ اور رسول کی اتباع سمجھتے ہیں اور صاف ستھرے ہو کر وہ زندگی اور حق اللہ رزق کماتے ہیں۔ اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں خوراک کی دوسرے ادیان میں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، سختیاں پیدا کرتی ہیں، یورک ایسڈ زیادہ کرتی ہیں، انفیکشن کریٹ کرتی ہیں اور بہت سارے پرابلم پیدا کرتی ہیں، یہ وہ یوز ہی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث میں تو وہ سادہ غذائیں۔ ایک شریف جانور ہے گائے، اب اس کا دودھ پیتے آپ خود سوچیں، وہ جانور شریف ہے تو اس کا دودھ کتنا شریف ہوگا۔ یہ ایک سائیکالوجی، ایک باقاعدہ فینومنا سائنس ہے کہ گندے جانور جیسے پگ ہے، خنزیر ہے یا درندہ جانور، ان کی خون اور گوشت اور جو دودھ ہے اس میں وہ فطرت ہوگی، کیونکہ وہ ان کے بدن کا نچوڑ ہے۔ تو چونکہ یہ تو حلال جانور اور شریف جانور کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ جو ہے حلال چیزیں کھاتے ہیں اور سبزیاں کھاتے ہیں اور کم کھاتے ہیں، جب پیٹ قریب بھرنے کے ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں جو میری بھوک مٹ رہی ہے اور بس میں اب سیر ہونے والا ہوں، تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ یوز کرتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں۔ اس حکیم نے جب یہ سنا تو اس نے کہا واقعی سب سے بڑا جو فلسفہ ہے کہ وہ معدے پہ کم بوجھ ڈالا جائے، جب معدے پہ کم بوجھ ہوگا تو معدہ صحیح چیز ڈائجسٹ کر سکے گا اور پورے بدن کو صحیح طریقے سے خون بنانے کا جو ہے سسٹم چل سکے گا۔ تو جب ایک انسان حد سے زیادہ کھاتا ہے تو لازم اس کو کھانے کے لیے پھر ان غذا کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے بدن کے ہارمون جو ہے ڈائجسٹو جوس، نظام انہضام میں ہضم کرنے والے جوس پیدا کرتے، تب جا کے وہ خوراک کو ہضم کریں گے۔ لیکن جب کھانا اتنا زیادہ ہو، 2 کلو کھانا ہو اور ایک جو ہے نا پاؤ جوس پیدا ہو تو وہ تو ہضم نہیں کر سکتا اس کو، تو اس طرح وہ بدن بیماری کی طرف چلا جاتا ہے۔ یورپ کا ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر جیفرے ہے، اس نے کتاب لکھی ہے میڈیکل اینڈ فاسٹنگ، کہ میڈیکل اور فاسٹنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں صرف انسان روزے رکھتا ہے، کیونکہ دیگر ادیان میں بھی روزے ہیں۔ ہم جب غور سے دیکھیں تو اہل کتاب روزے رکھتے ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگ، یہ نصارہ، یہ روزے رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا روزہ کیا تھا؟ ان کا روزہ یہ تھا کہ یہ جب افطار کرتے تھے مغرب کے بعد تو پھر یہ رات کو سحری نہیں کرتے تھے، پھر یہ ساری رات اور سارا دن یعنی 24 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اب اندازہ کریں اتنا طویل روزہ، تو لازم انسان تو خدا نے جو بوجھ ڈالا، لا یکلف نفسا الا وسعها، جتنی اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی ہی اس سے عبادت لی گئی۔ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے تم عبادت کرتے رہو اور 24 گھنٹے روزہ رکھو، نہیں، رسول اکرم نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو اب دیکھتے کہ 24 گھنٹے باڈی بھی فزیکلی اور میڈیکلی بھی یہ کہتے کہ 24 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتی، 12 گھنٹے برداشت کر سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں 12 گھنٹے آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر سحری ہوتی ہے، پھر 12 گھنٹے آپ جو ہے مغرب کو افطار کرتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے جب تجزیہ کیا، مسلمانوں کو اسٹڈی کیا، تو میں نے کہا روزہ، وہ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ کس طرح۔ تو جب اس نے پوری ڈیٹیل پڑھی تو اس نے اس پہ غور و فکر کیا اور اس نے کہا کہ روزہ انسان کو تو کیا کائنات کی ہر چیز کو صحت عطا کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، سومو تو صحت، اے لوگوں روزہ رکھا کرو تاکہ تم کو صحت ملے۔ تو وہ جیفرے کہتا ہے کہ میں جب کائنات پہ میں نے غور کیا تو پتہ چلا درخت بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کیسے کہ ایک ہائبرنیشن کا پیریڈ ہوتا ہے جانوروں میں، جس میں وہ چھپ جاتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے، اپنے آپ کو سیو رکھتے ہیں، اس میں وہ باہر نہیں نکلتے، محفوظ رہتے ہیں۔ وہاں ان کی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے میڈیکلی بدن کا، تو اس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان کے اندر ہارمون اور بدن جو ہے نا تازہ بن رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کے چھلکے اترے ہوتے ہیں اور وہ فریش ہوتے ہیں، ان کا بدن بالکل تازہ ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ روزے کا پروسیس ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، کم کھاتے ہیں، اور بدن جو ہے نا جب خوراک نہیں کرتا تو اس پہ خزاں طاری ہو جاتی ہے، اور وہ جو پرانا گن ٹائپ چیزیں ہوتی بدن میں وہ چھلکے کے تھرو، چھلکے کی شکل میں اسکن کے تھرو اندر بدن سے باہر نکلتے جاتے ہیں اور گرتے جاتے ہیں، تو بندے کا وہ کیا کہتے ہیں اس جانور کا جسم جو ہے بالکل فریش اور تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی سانپوں کو ہم نے دیکھا ہے، کئی جو ہے یہ جو ریپٹائلز ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہاڑوں میں ہوتے ہیں، جب باہر نکلتے تو بڑے گرین اور بڑے فریش ہوتے ہیں۔ وہی جیفرے کہتا ہے کہ درخت بھی روزہ رکھتے ہیں،
کس طرح کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو یہ ساری بہار اطراف میں جب اس کا بدن پھلتا پھولتا ہے تو بہت سارا گند مٹیریل جمع ہو جاتا ہے. وہ سارا مٹیریل جو ہے آپ کو پتہ ہے فوٹوسنتھیسس کا عمل ہے کہ پودے جو ہے نا اپنے درخت کی غذا جو ہے پتے میں بناتے ہیں. تو وہاں جب بنتا ہے تو اس سے کچھ پریسیپیٹیٹ بھی بچتے ہیں, کچھ فالتو فاسد مادہ بھی بچتا ہے, وہاں جمع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب خزاں آتا ہے تو بدن وہ جو نہیں درخت کا بدن یہ پورا اپنا فاسد مادہ گندا مادہ پتوں میں جا کے جمع کر دیتا ہے. جب وہ جمع ہو جاتا ہے اس میں خزاں آتی ہے. خزاں میں تمام درخت جو ہیں تمام پودے جو ہیں اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں اور وہ گرنا پت جھڑ شروع ہو جاتی ہے اور پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. درخت اپنا فاسد مادہ گرا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں تازگی اور نیا پن آتا ہے. یہ جو پروسیس ہے یہ روزے کا پروسیس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں روزہ اتنا عام ہے جس کی وجہ سے جو لیونگ چیزیں ہیں زندہ چیزیں ہیں جب وہ ایک حد تک ایک حدود اور ریکوائرمنٹ تک اپنی غذا استعمال کرتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں. لیکن اس غذا کے استعمال کے نتیجے میں فاسد مواد پیدا ہوتا ہے. جب تک وہ فاسد مواد کو اپنے بدن سے خارج نہیں کریں گی باہر نہیں پھینکیں گی تو وہ بیمار رہیں گے. اب دیکھیں کئی ڈیزیز جو فاسد مواد کی بنا پر ہیں. آپ جب ڈاکٹر جو ہے نا حکیم لوگ اس کو جو ہے نا فاسد مواد نکالتے ہیں تو بندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے, کسی میں جو ہے نا بائل زیادہ ہو جاتا ہے, صفرا زیادہ ہو جاتا ہے, سودا زیادہ ہوتا ہے, پلازما زیادہ ہو جاتا ہے, وائٹ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہو جاتے ہیں. اینٹی باڈیز اور اینٹی جن کی گیم میں جو ہے نا بہت سارے فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسکن باہر نکالتی ہے نا, دانوں کی شکل میں نکال دیتی ہے. کبھی ہم یورین اور دوسری جو ہے نا آکسیجن کی شکل میں اس کو باہر نکال دیتے ہیں. تو اس طرح یہ درخت اور یہ پودے اور یہ جانور روزہ رکھتے ہیں. یہ اپنے بدن سے اپنا فاسد مواد باہر نکالتے ہیں جس سے بدن صاف و ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طرح اب انسان روزے رکھتا ہے. تمام امتوں میں روزے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے, قرآن نے بھی خود کہا کہ یہ میں نے تم لوگوں کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے بلند مرتبے پر فائز کرنے کے لیے رکھے ہیں تاکہ تمہارا بدن جو ہے نفس کو قابو رکھے. کیونکہ انسان تو دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک بدن ہے فزیکلی اور ایک روح ہے. روح جو ہے اس کو تو غذا کی ضرورت نہیں ہے, بدن کو غذا کی ضرورت ہے. روح تو اللہ کی عبادت کرتی ہے. روح تو جو ہے نا درود شریف اور روزے سے اور ذکر الہی سے جو ہے نا وہ خوش رہتی ہے, جبکہ بدن کو جسمانی غذا کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بنا ہی جسم سے. تو اس کا بیلنس یہ ہے کہ آپ سال میں ایک مہینہ روزہ رکھیں. یہ ایک مہینہ جو ریفریشر کورس ہے رمضان کو روزے رکھنے کا, یہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ مومن ایک مہینے کے روزے رکھ کر سیکھ لے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی, میں نے چوری نہیں کرنی, میں نے فراڈ نہیں کرنا, میں نے ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں. یہ ایک مہینے میں سیکھ لے. جب یہ سیکھ لے تو بقیہ 11 مہینے اسی فلسفہ کے مطابق گزارے. اس مہینے میں اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیز نہ کھائے. یہ ٹریننگ دے رہی ہے کہ باقی مہینوں میں اللہ کی رضا کی خاطر حرام نہ کھائے. یہاں پر حلال نہ کھانے کی تربیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ مومن باقی 11 مہینوں میں اللہ کی رضا کی خاطر حرام چیز نہیں کھائے گا. یہ ہے یہ ٹریننگ بیسک رمضان. تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کے جو اعمال ہیں وہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.